اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ آپ جانتے ہیں پیر منگل بدھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے ہیں، اور ایک مسلسل موضوع جو گزشتہ الحمدللہ 1.5-2 ماہ سے تقریباً اسی موضوع پر بات ہو رہی ہے، اخلاقی اقدار پر۔ اچھا، اخلاقی اقدار جو ہے ان کے جو مختلف جو جہتیں ہیں اس پر بات ہو رہی ہے، اور اس پر ایک پروگرام کو ترتیب دے کر بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمارے کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک گلدستے کی صورت ایک پوری سیریز کو ترتیب دیا ہے۔ مختلف موضوعات پر بات ہوئی۔ آج ذیلی موضوع جو ہے وہ ہے صبر۔ صبر کے عنوان پر ہم آج انشاءاللہ بات کریں گے۔ ایک بہت ہی اہم شخصیت اور حاجی عبدالرؤف صاحب چیئرمین ARYQ-TV کے بہت ہی قریبی اور دیرینہ دوست، ان کا بھی نام حاجی عبدالرؤف فتانی ہے، ان کی ہمشیرہ کا ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ انتقال ہو گیا۔ مرحومہ کافی عرصے سے علیل تھی، تو آج ابھی مجھے اطلاع ملی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے۔ ARY فیملی کی جانب سے، روشنی کی ٹیم سے جانب سے ہم فتانی فیملی سے تعزیت کرتے ہیں اس سلسلے میں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات کو بہت بلند فرمائے اور ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ ناظرین، آج صبر موضوع ہے، اور صبر کے حوالے سے کہا یہ جاتا ہے کہ کوئی بھی موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، مصیبت کا موقع ہو، آزمائش کا موقع ہو، اس میں صبر کرنا چاہیے، خلاف شرع کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ صابرین کا بڑا مقام آیا ہے، اور صبر کرنے کی قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ احکامات آئے ہیں۔ اسی طور پر آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ذرا سی بات پر لوگ بے صبری کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا اپنی زبان سے کہہ بیٹھتے ہیں کہ جس کا بعد میں اگر پشیمانی ہو تو بہت زیادہ اس پر انہیں ملال ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ صبر کی کیا احکامات ہیں؟ ازروع قرآن، ازروع احادیث، اس کے کیا کیا چیزیں، اس کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے کہ وہ کیا کیا فوائد ہیں جو ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں صبر کر کے، اور وہ کیا کیا نقصانات ہیں جو ہم اپنے لیے خود جس کا سامان کرتے ہیں بے صبری کی صورت میں۔ تو آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو وصف انبیاء ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر تو قرآن کریم میں خود موجود ہے۔ پھر سید الانبیاء حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ، سیرت طیبہ آپ پڑھیں تو اس میں ایسے مقامات مکی زندگی میں، مدنی زندگی میں، آپ کی پوری حیات مبارکہ میں نظر آتے ہیں کہ جس میں صبر ہی صبر نظر آتا ہے۔ یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین، اور ایک ایسے جید عالم دین ماشاءاللہ کہ جو قرآنی تعلیمات کے حوالے سے پوری دنیا میں اپنا ایک بہت ہی مضبوط تعارف اور حوالہ رکھتے ہیں۔ میری مراد علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب عہد حاضر کی وہ ممتاز و معروف شخصیت جو اپنے میں سمجھتا ہوں کہ پورے سرکل میں ایک بہت ہی ممتاز شخصیت ہیں، مطلب علمی حوالے سے، ادبی حوالے سے، مذہبی حوالے سے، اور جامعہ کراچی کی ان شخصیات میں شامل ہے کہ جن کا تعارف پوری دنیا میں الحمدللہ بحیثیت ریلیجس اسکالر کیا جاتا ہے۔ میری مراد پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ سر خیر مقدم آپ کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ اچھا مفتی صاحب، ہم ابتداءً جاننا چاہیں گے چونکہ ہمارے لیے منبع جو ہے ہدایت کا وہ ہے قرآن کریم۔ ازروع قرآن ہم چاہتے ہیں وہ کون سے احکامات ہیں کہ جو صبر کے حوالے سے ہمیں ملے ہیں؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ بہت بہت شکریہ قبلہ رئیس بھائی، اور سب سے پہلے عبدالرؤف فتانی صاحب کی ہمشیرہ کا جو انتقال ہوا ہے، ہم دعا گو ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی، میں بھی، آپ بھی سب، کہ اللہ رب العالمین ان کی مرحومہ ہمشیرہ کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ اللہ رب العالمین بتقاضۂ بشریت جو خطۂ سرزد وہی معافی عطا فرمائے، ان کی علالت کو ذریعہ بخشش بنائے، قبر کو جنت کا باغ بنائے، تمام منازل آسان فرمائے، جنت میں سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی غلامی میں جگہ نصیب فرمائے۔ والدہ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، ان کا بھی حال ہی میں انتقال ہوا۔ جی، ان کی والدہ مرحومہ کا بھی پہلے انتقال ہوا، اللہ رب العالمین ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ عبدالرؤف
فتانی صاحب اور ان کے تمام اہل خانہ کو، تمام فیملی کو صبر جمیل اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین برحمتک یا ارحم۔ اچھا، موضوع بھی صبر کا ہے۔ صبر ہے موضوع، اور صبر ہی کرنا ہے بالکل۔ جی اور بات یہ ہے کہ جو مومن ہوتا ہے نا، ایمان والا، وہ بڑی سے بڑی مصیبت پر صبر ہی کرتا ہے۔ اور صبر کا شاخسانہ یہ ہے، نتیجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں دیکھیں نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، صبر کرنے کا حکم ہے، ساری عبادات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے کہیں پر یہ نہیں فرمایا کہ ان اللہ مع الصائمین، ان اللہ مع المصلین، بے شک نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، روزہ رکھنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، فرائض ہے۔ ہاں، فرائض یا ان اللہ مع الحاجین نہیں فرمایا، بالکل ہوتا ہے، لیکن فرمایا کیا ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ صبر کرنے والوں اچھی دلیل پیش کی کو آپ نے، مرتبہ اور یہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ اچھا، صبر کا لغوی اعتبار سے معنی دیکھا جائے تو اس کا معنی ہے رکنا، اور عرفی اعتبار سے کسی مصیبت کو برداشت کرنا، لیکن اصطلاحی اعتبار سے اس پہ بہت سی چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ یعنی وہ یوں سمجھ لیں کہ مقتضائے دین کو، یعنی دین جو آپ سے چاہتا ہے، اس کے مقابلے میں خواہشات اور شہوات جو آپ سے چاہتی ہیں، تو دین کے جو مقتضائے امر ہیں ان کو شہوت اور خواہشات کے مقتضائے امر کے مقابلے میں ثابت قدم رکھنا، ہاں، اسے صبر کہتے ہیں۔ اس کو آسان انداز میں لیا جائے تو اس کو آسان انداز میں یوں بیان کریں گے کہ یعنی سے رکنا اور پر رکنا، جی، سے رکنا اور پر رکنا، دونوں میں فرق ہے زمین آسمان کا، اور اس کی وضاحت اور بہت دونوں میں اچھی کریں گے رکنا آپ ہے۔ انشاءاللہ۔ جی، پر رکنا، یہاں رکنے کے معنی قائم رہنے کے ہیں، ٹھہرنے کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے، اس کے رسول کے احکامات پر قائم رہنا، اسے کہتے ہیں پر رکنا، عبادت پر رکنا، اطاعت پر رکنا۔ اور اسی طریقے سے رکنا، یہاں رکنے سے مراد اجتناب کرنا ہے، نافرمانیوں سے، گناہوں سے اجتناب کرنا، عبادت پر رکنا اور گناہوں سے رکنا، اسے صبر کہتے ہیں۔ بہت عمدہ، جی، بہت عمدہ۔ اچھا، اب آ جائیں اس بات پر، دیکھیں نامناسب، ناموافق اور غیر متوقع یا خلاف منشا کوئی کام، کوئی امور اس طرح آ جائیں جسے بندہ فیس کرتا ہے، تو اس میں منفی رد عمل کے بجائے صبر و اطمینان کا مظاہرہ کرنا، عام طور پر اسے صبر کہتے ہیں۔ اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ ماہرین نفسیات کو اگر آپ پڑھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کام تحمل سے، اطمینان سے کیا جائے، کہ ڈاکٹر صاحب زیادہ بہتر جانتے ہیں اس کو، تو جو کام تحمل سے، اطمینان کے ساتھ کیا جائے، اس کام میں کبھی ناکامی نہیں ہوتی، اور جو کام بے صبری سے کیا جائے، عجلت کے ساتھ کیا جائے، بے اطمینانی کے ساتھ کیا جائے، وہ کام کبھی مکمل نہیں ہوتا۔ جی، اچھا، ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں کہ پے در پہ جو مصیبتیں آتی ہیں نا، اس میں ایک سبب، بڑا ریزن جو ہے نا، ایلیمنٹ اگر آپ دیکھیں اس میں بے صبری ہے۔ یعنی ایک مصیبت آئی، اس میں بے صبری کا مظاہرہ کیا، اس کے بعد دوسری مصیبت آ گئی۔ اچھا، پہلی مصیبت اتفاقی تھی، پہلی پریشانی اتفاقی تھی، لیکن دوسری مصیبت اور پریشانی اتفاقی نہیں تھی، وہ ہماری بے صبری کا نتیجہ ہے۔ شامت اعمال، جی، شامت اعمال، بے صبری کا نتیجہ، کیونکہ جب بھی آپ کسی معاملے میں بے صبری کریں گے، اس میں کبھی بھی آپ کو کامیابی مل نہیں سکتی۔ صبر کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ہونا کیا چاہیے؟ کوئی مصیبت آ جائے تو بجائے بے صبری کرنے کے، بجائے ادھر ادھر بھاگنے کے، بالکل تحمل مزاجی سے کام لیں، اور سوچ اور سمجھداری کے ساتھ آپ اس مصیبت کا تدارک کرنے کا راستہ ڈھونڈیں۔ کیا بات، اللہ تبارک و تعالی راستہ عطا فرماتا سبحان ہے۔ اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ جو صبر کی سواری پر سوار ہوا، جو صبر کی سواری پر سوار ہوا، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اس کو آسان انداز میں کہ وہ منزل سے کبھی دور نہیں ہوتا۔ اور مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صبر اور ایمان کا آپس میں ایسا تعلق ہے، یہ آپس میں ایسے لازم و ملزوم ہیں، جیسے جسم میں دیکھا جائے تو سر اور جسم کا تعلق ہے۔
اگر سر نہیں تو جسم کس کام کا، جسم نہیں تو سر کس کام کا، تو صبر نہیں تو ایمان کیسا، اور ایمان نہیں تو صبر کیسا، تو ایمان اور صبر آپس میں لازم ملزوم ہے۔ اچھا اب اس کو اگر تقسیم کیا جائے صبر کو ہمارے معاشرے میں یا ہماری زندگی پر کس طرح احاطہ کرتا ہے، تو آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہیں۔ جہاں پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی دشمن ہو، کوئی ایسی چیز ہو کہ بندہ کچھ بھی نہ کر سکتا ہو، صحیح ہے نا؟ اچھا یہ بات یاد رکھیں کہ بے اختیار آپ کسی سے بدلہ لینے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، آپ کچھ کام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تو وہاں صبر نہیں ہے۔ صبر وہ ہے جو اختیار کے ساتھ ہو، آپ بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہیں، صبر کریں، یہ ہے۔ اچھا کہیں پر دشمن ایسے آ جائیں کہ آپ دشمن کے مقابلے پر ہیں، کسی مصیبت میں ہیں، تو وہاں پر صبر کس انداز میں کیا جائے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وقت مناسب کا انتظار کیا جائے۔ کس طریقے سے فرمایا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے محبوب صبر اختیار کیجئے اپنے رب کی بارگاہ میں، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ تو یہاں تعلیم امت بھی ہے، رسول اللہ علیہ السلام کی امت کو تعلیم بھی دی جا رہی ہے۔ مصائب اور مشکلات آ جائیں تو وہاں پر کیا ہے کہ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ، اس طریقے سے جنگی معاملات میں کوئی سامنے دشمن آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، ہر معاملے میں قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ صبر کیسے کیا جائے۔ بے شک قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور ہدی للناس کہا گیا قرآن کو، قرآن ہی میں تو ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اسلامی شریعت کی اساس اور بنیاد قرآن و حدیث ہے۔ قرآن سے ہم نے روشنی حاصل کی، قرآن سے احکامات لیے، انشاءاللہ احادیث سے مبارکہ اور سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی انشاءاللہ روشنی حاصل کریں گے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا ہمارے ساتھ رہے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ روشنی میں آج موضوع ہے صبر، اور صبر جو ہے ایک ذیلی موضوع ہے، اخلاقی اقدار ہمارا بنیادی موضوع ہے، جس کے تسلسل میں یہ تمام آپ پروگرامز دیکھ رہے ہیں۔ تو آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ صبر کے حوالے سے قرآن کے احکامات کیا ہیں، پھر احادیث مبارکہ اور حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے ہمیں کیا درس مل رہا ہے، کیا احکامات مل رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ بعد حمد و صلوات کے قبلہ بھائی امدادی صاحب نے جس خوبصورت پیرائے میں قرآن کریم کی روشنی میں بات واضح کی ہے، اور جس ترتیب کے ساتھ صبر کی تعریف و تعارف دونوں واضح ہوئی ہیں، یقیناً ان کا خاصہ ہے ماشاءاللہ ہمارے بھائی کا۔ آج میں ہی سوچتا ہوں، اور اکثر و بیشتر آپ بھی سوچتے ہوں گے، ہر ایک سوچتے ہوں گے کہ ہمارا مسئلہ ہے کیا، ہم کون ہیں، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ان سرچ آف آئیڈینٹی، اپنی شناخت کی تلاش میں۔ تو آج مسلمانوں کو یہ کہا جاتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر کفر نہ باشد، کہ یہ بے صبرے ہیں، جلد باز ہیں، وعدہ خلاف ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ دنیا بھر کی ساری برائیاں مسلمانوں میں گنوانے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور اس میں اغیار ہی نہیں، اب مسلمان خود بھی یہ سارے کام کر بھی رہے ہوتے ہیں اور گنوا بھی رہتے ہیں دوسرے کے اوپر۔ جبکہ ہمارا جو دین اور اس کی اساس اور اس کی خوشبو وہ یہ ہے کہ جو رول ماڈل ہے، جو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ صابرین کی قیادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بدر ہو، حنین ہو، تبوک ہو، کوئی مقام ہو، طائف ہو، کہیں بھی، اور نماز میں عبادت کے اندر بھی روزہ ہو تو اس میں بھی صبر ہے، حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، اور زندگی کے معمولات ہیں، بیوی کے ساتھ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیویوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں، تو اس کے اندر بھی برتن دھونے میں بھی کوئی وہ آر نہیں ہے، کیونکہ یہ نفس کو روکنا کہ میں نبی ہوں۔ مفتی صاحب نے اشارہ کیا تھا نا، اسی بات کو بنا رہا ہوں کہ میں نبی ہوں، میں کیوں کروں؟ نہیں، اختیار ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تو ہے نا کہ تعلیم و تعلم کے لیے آپ کو وہ ساری باتیں پہنچانی ہیں جو کسی نہ کسی اعتبار سے آنے والی نسلوں کی امانت ہے۔ تو اب یہ صبر امانت ہے، صبر پر قائم رہنا یہ دیانت ہے، اور صبر کو لے جانا آخرت کے اندر یہ اصل میں وہ کامیابی ہے جس کو قرآن کریم نے فقط فاز فوزا عظیمہ کے نام سے تعبیر کیا۔ لیکن کب ہوگا؟ فصبر حکم دیا ہے نا، امر ہے، صبرن جمیلہ۔ یہ کون سا صبر ہے؟ یہ کیا عام صبر ہے، یا کیا یہ کیفیت کا نام ہے کہ چلو کوئی تھوڑی سی تکلیف چیونٹی نے کاٹ لیا تو صبر کر لیا، لیکن اگر گردن کٹ گئی اللہ کی راہ میں تو نہیں؟ صبر گردن کٹے تب بھی، جسم پورا اللہ کی راہ میں جائے تب بھی،
روزے کے ساتھ ہیں اور بدر کا میدان ہے اللہ تب بھی، اور نبی پر جانثاری کی بات آئے تب بھی، اور دین پر قائم رہنے کی بات آئے تب بھی، سبحان وہ بلال ہو ریگزار پہ کھینچا جائے تب بھی عہد کی بات کہنے والا، وہ عہد سے ہٹتا نہیں ہے، وہ کفر شرک و دلالت کی طرف نہیں جاتا، وہ کسی گمراہی کی طرف نہیں جاتا، کیونکہ اس کے قلب میں اللہ تعالیٰ نے ایک سکینت دی ہے، اور یہ ہے صبر۔ اور یہ صبر کیوں ہے؟ آئیے دو حدیث کا مفہوم میں نظر کر دوں۔ ہمارے بھائی چونکہ ابھی قبلہ علامہ امجد صاحب نے بھی دعا فرمائی، آپ نے بھی دعا فرمائی، میں بھی نظر کرتا ہوں ایک حدیث فتانی فیملی کے لیے کہ اور تمام بہن بھائیوں کے لیے جو پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں صبر ہی بنیاد ہے، کہ ایک حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب دنیا سے اللہ تبارک و تعالی حضور فرماتے ہیں کوئی بہترین شے آپ سے لے لیتا ہے، اور بہترین شے میں ماں باپ، اولاد، بیٹا بیٹی کوئی بھی لے لیتا ہے، اور اس پر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے لیے راضی ہوا، میں نے صبر کیا، تو اللہ تبارک و تعالی پھر جنت میں جانے سے اس کو روکتا نہیں ہے، پھر اس کے لیے جنت کا۔ یہ کتنا آسان ہے کہنے کو، لیکن جس کے گھر میں موت ہوئی ہو اور وہ صبر کرے، کہے کہ جس نے بھیجا تھا اس نے لے لیا، اور ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کی کیفیت کے اندر میں اللہ کی جانب اس کو رجوع کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہوں۔ اب میں آہو بکا میں اس طرح نہیں جاؤں گا، میں ماتم کنا نہیں ہوں گا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پامال نہیں کروں گا، صبر رکھوں گا۔ وہ انسانی تقاضے جو جبلت کا اور فطرت کا حصہ ہے، ان کو ضرور انسان کے اندر دیا گیا، لیکن اس پر صبر کرنے کا اور اس کو روکنے کا اور اس پر قائم رہنے کا سلیقہ بھی میرے مصطفیٰ کریم نے سکھلایا ہے۔ تو گھر میں میت ہو اور سب رب کے لیے ہو تو رب کیوں صلہ نہیں دے گا؟ بہت عمدہ ڈاکٹر صاحب، کیوں نہیں دے گا صلہ؟ تو یہ میں نظر کر رہا ہوں ان بہن بھائیوں کے جن کے گھروں میں اللہ تعالیٰ خیر عطا فرمائے، لیکن جانا سب کو ہے، اور ظاہر کہ کل نفس ذائقۃ الموت کا معاملہ ہے، تو ہر نفس کو یہ ذائقہ تو چکھنا ہے۔ دوسری بات یہ عرض کروں کہ حضور نے فرمایا ایک حدیث، اس کا مفہوم یہ ہے مختصر کر کے کہ کوئی شخص، کوئی مومن اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھے کہ وہ تکلیف میں ہے یا پریشانی میں ہے، پھر وہ اس کو صبر کی تلقین کرے، مشورہ دے اور اس کو صبر پہ قائم رہنے کے لیے بتلائے، تو اس کا اجر کیا ہے؟ اس کا اجر رب تعالیٰ کی رضامندی اور رب تعالیٰ کی خوشنودی، اور ایسے صابر کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقربین میں رکھا۔ اب یہ دو کیفیات ہیں، ان کے صرف مفاہیم کی طرف ہم جائیں تو کسی کے انتقال پر صبر کرنا اور راضی برضا رہتے ہوئے کوئی شخص تلقین کو سن لے تو اس تلقین کو سننا یہ نہیں آج کے دور میں کہ یار کیا کر رہے ہو، میرا تو پورا بزنس لٹ گیا، میں تو تباہ ہو گیا اور تم مجھے تلقین کرنے آ گئے۔ نہیں، اللہ کے نبی نے یہ ذمہ داری لگائی ہے اس مومن کی کہ وہ اس کی جو دل آزاری ہوئی ہے اس دل آزاری کو کم کرنے کے لیے اسے قریب جائے، اور آج کی زبان میں اس کو آپ کہتے ہیں کمیونٹی کاؤنسلنگ۔ آج کی زبان میں اگر ہم بات کریں تو ہم بڑے ماڈرنائز کہلائیں، اور میرے مصطفیٰ کریم کی زبان میں جا کر کہ اس کی دل آزاری ہوئی ہے، تکلیف ہوئی ہے، اس کی جا کر قریب جاؤ اور اس کی جو دل آزاری ہے اس کو کم کرنے کے لیے صبر کی تلقین کرو، اور اسے بشارت بھی دو خدا کی رضا کی اور خدا کی محبت کی اور خدا کی خوش ہونے کی۔ تو کیا سبب ہے کہ رسول کا پیغام کوئی لے کر جائے، اور دوسرا شخص اگر ناراض ہوتا ہے، صرف ایک جملہ کر کے بات پوری کروں کہ دوسرا شخص ناراض ہوتا ہے تو وہ حضور کی جو تاکید ہے اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے، تو وہاں اس کو بھی یاد رکھنا ہے، اور جو یہاں سے گیا ہے اسے بھی اس کو اس طریقے سے تلقین کرنا ہے کہ یہ کہیں یہ محسوس نہ ہو کہ خدا نخواستہ اس کی دل آزاری میں اضافہ ہو جائے، بلکہ اس کی کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے مدد ہو، تاکہ آنے والے وقتوں میں کہے کہ میرے مشکل میں یہ شخص میرے ساتھ کھڑا۔ بہت اچھی بات کی۔ اچھا، یہی ہمارے رویے جو ہیں، ہمارے دوسروں کے ساتھ جو رویے ہیں، اسی سے متعلق ایک انتہائی اہم سوال میں شامل کر رہا ہوں۔ اچھا مفتی صاحب، یہ فرمائیے کہ صبر کا کوئی ایسا بھی مطلب ہے کہ جس میں صبر کے بہانے انسان وعدہ خلافی کرتا رہے، دوسرے کو ٹہلاتا رہے؟ کیا فرمائیے گا؟ یہ ہمارے رویوں میں بات بہت من حیث المجموع میں ایک بات کر رہا ہوں، یہ ایک ہماری عادتوں میں شامل ہو گئی اور ہم اس کو برا بھی نہیں سمجھتے۔ کیا فرمائیے گا سوال؟ اچھا، اس سوال پر آنے سے پہلے تھوڑا سا میں اپنی اس بات کی تکمیل کروں گا مختصر انداز میں۔ دیکھیں، میں نے صبر کے جو ڈیفرنٹ مفاہیم ہیں وہ قرآن کریم کی روشنی میں ہم بیان کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے میں نے کہا کہ کسی مصیبت پریشانی میں آپ نے اسباب اختیار کر لیے اور اس کے بعد بھی پریشانی دور نہیں ہو رہی،
تو وقت مناسب کا انتظار کرنا، جیسے میں نے کہا کہ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اسی طریقے سے مصائب اور مشکلات میں بجائے بے قراری کے اسے خدا کی مصلحت سمجھنا اور صبر اختیار کرنا۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ، صبر کرنے والے اس پر جو انہیں مصیبت پہنچتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے منزل مقصود کی راہ میں مشکلات آ جائیں اور مصیبتیں آ جائیں تو اس پر دشمن جو تکلیفیں پہنچائے تو اس پر صبر اختیار کرنا، مخالفین تان و تشنیع کرے اس پر صبر اختیار کرنا، اپنے مشن پر ڈٹے رہنا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، صبر اختیار کیجیے جس طریقے سے میرے اور رسولوں نے بھی صبر اختیار فرمایا۔ تو یہ تعلیم ہمارے لیے ہے۔ اچھا، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ برائی کرنے والوں کی برائیوں کو نظر انداز کرنا، ان کو جواب نہ دینا، جو تکلیفیں وہ دیں اس کو خندہ پیشانی سے جو ہے وہ صبر کرتے ہوئے معاف کرنا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اپنا دل تنگ مت کیجئے، غمگین نہ ہو، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صبر اختیار کیجئے، یہاں تک کہ میدان جہاد میں جو ہے وہ ڈر کر بھاگنا نہیں ہے، صبر کے ساتھ مستقیم رہنا ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور پھر یہاں پر ایک بڑا عظیم نکتہ ہے، جب نعمت مل جائے تو فخر تکبر کے ساتھ پھولنا نہیں ہے، اپنی جگہ پر رہنا ہے، اور جب نعمت چھن جائے تو مایوس نہیں ہونا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، ہم کسی کو نعمت دینے کے بعد چھینتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، وہ کفر کر بیٹھتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، جب کوئی نعمت آ جائے اس کے پاس تو کہتا ہے کہ یہ میری، تو ایسا نہ کرے، اپنی جگہ پر رہے صبر کے ساتھ۔ اب آ جائیے اس سوال پر، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب انشاءاللہ لوٹیں گے تو مفتی صاحب اپنے ہمارے سوال کا جواب دیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، صبر پر بات ہو رہی ہے اور ہمارا جو سوال تھا میں چاہتا ہوں مفتی صاحب اس پر جواب عنایت فرما دیں۔ اچھا، میں اس سوال کی طرف آتا ہوں کہ یہ جو صبر کرنے کے جتنے بھی احکامات قرآن و حدیث میں وہ یہ ہے کہ انسان خود صبر کرے، نہ کہ دوسروں کو صبر کروائے۔ جی جی، خود بے صبری کرے اور دوسرے کا آپ صبر سے کام لیں۔ خود عام انسانی سطح پر بھی وہ صبر نہیں کرتا، اور دوسروں کے لیے ایسا بنا ہوا ہوتا ہے کہ یار صبر کرو۔ یہ مشہور مقولہ ہے نا کہ مولا علی کا صبر اختیار کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو مطلب آپ یہ دیکھیں کہ بجائے اس کے کہ وہ خود صبر کرے اور وہ دوسروں کو صبر کرنے کی تلقین کر رہا ہے، اور وہ بھی اپنے مفادات کے لیے۔ جی، تو یہ صبر کا بلکہ یعنی مجھے کوئی چیز جلدی چاہیے، آپ صبر کریں، اللہ دے گا۔ ہاں، بہت سے معاملات میں ہمارے معاشرے میں ان اصطلاحات کا مس یوز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے کسی کا پیسہ کھا لیا، اچھا جب وہ قرض لینے کے لیے آیا تھا تو خود تو تواضع کا پیکر بنا ہوا تھا، بڑا شریف بنا ہوا تھا کہ حضور بس آپ مدد فرما دیں۔ اب جب وہ بیچارہ لینے کے لیے آیا تو آپ کہتے ہیں تجھے صبر نہیں ہے، صبر نہیں ہے، بے صبری کر، صحابہ نے کتنا صبر کیا، فلاں اولیاء اللہ نے کتنا صبر کیا، فلاں ولی کامل نے کتنا صبر کیا، تو صبر نہیں ہے یار، دین جانتے پھر بھی ہاں تو پیسوں کو اتنا لالچی ہے، تو اس شرم آنی چاہیے۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنی ضروریات کو کم کرتا، بجائے اس کے کہ اپنی آسائشات کو چھوڑتا اور اس کا قرض ادا کرتا، بجائے اس کے اسے وہ تان و تشنیع کا نشانہ بنا رہا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے مارکیٹ میں دیکھ لیجئے، کسی نے پیسہ کھایا ہوا ہے، ہاتھ میں تسبیح حاجی ثناء اللہ بنا ہوا ہے، ہاں اس سے بڑا کوئی حاجی نہیں ہے، کوئی اس کے پاس آئے تو دین کی باتیں اس سے سن لیں، لیکن جہاں معاملات کی بات آ جائے تو ہر کوئی اس پر انگلی اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن اب اس کے پاس جائیں تو تقوی کی ایسی باتیں کرے گا، ایسی باتیں کرے گا، موت کی ایسی یاد دہانیاں کروائے گا کہ آپ بولیں گے کہ یار میں تو بہت یعنی ایک عام سا مسلمان ہوں، میں تو غیر متقی ہوں اس کے سامنے۔ ہاں، تو یہ مس یوز جو ہو رہا ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ صبر اختیار کرنے کا جہاں پر بھی حکم دیا گیا ہے، جہاں پر بھی احکامات ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم خود صبر کریں، نہ کہ ایسی حرکتیں کریں کہ دوسروں کو حرکتوں میں مبتلا کر کے اور ان سے صبر کروایا جائے، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی، ہمارے رویے ہیں جس کی طرف مفتی صاحب نے نشاندہی فرمائی، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آیا ہم کہاں کہاں اس طرح سے اپنے معمولات میں ان چیزوں کو ہم نے شامل کیا۔ اچھا، جس طرح کی مفتی صاحب نے اس صبر کے حوالے سے جو مرکزی آیت جسے ہم کہہ سکتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ساتھ ہے، اور ہم نے بے صبری اختیار کی ہوئی ہے، ہر چیز کی جلدی ہے، ہمیں رزق ہمیں جلدی مل جائے، شہرت ہمیں جلدی مل جائے، دولت ہمیں جلدی مل جائے، نام و نمود جلدی ہو جائے، ہمارا اسٹیٹس جلدی قائم ہو جائے، لوگوں پر ہمارا ایک ایسا تاثر قائم ہو جائے کہ جناب
بہت جلدی میں، ہر شخص جلدی میں نظر آ رہا ہے. آپ ٹریفک میں دیکھیں، آپ کہیں پہ بھی لائن لگی ہوئی کیوں سے لوگ نکل جاتے ہیں، اپنے اثر و رسوخ استعمال کر ہر معاملے میں. کیا فرمائے گا، ہم اتنے بے صبرے کیوں ہو گئے جبکہ صبر کرنے والوں کو تو اللہ تعالیٰ پسند فرما رہا ہے؟ دیکھیے بے صبری جو ہے یہ اصل میں شخصیت کی ایک ناکامی ہے، اور یہ ناکامی اس لیے ہے کہ ہم اپنی شخصیت کی تربیت کرنا نہیں چاہتے. تو اب اس تربیت کا بہترین معیار حضور کی ذات ہے، بے شک بے شک. صحابہ کرام کی ذات ہے، اور ان کی زندگیوں میں جو کچھ بھی ہوا پھر وہ آج بھی متقین کی ذات ہے. پاکیزہ لوگ ہیں جن کی زندگیاں کس طرح سے گزری کہ جو مل گیا اس پہ صبر کیا. بالکل ایسا ہی ایسا ہی ایسا ہی. اولادیں ہو گئی تب بھی صبر کیا، بے اولاد ہیں تب تب بھی صبر کیا، شکوہ نہیں کیا، راضی برضا. زبان پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. تو اب یہ شکوہ اگر لا رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ خراب ہے. اچھا، اقبال نے جو شکوہ کیا تھا وہ جواب شکوہ دے کر بتلا دیا تھا کہاں کھڑے ہیں اور کیا ہونا چاہیے. یہاں شکوہ جو ہے، تو اب یہ ہمارے جو معاشرتی تقاضے ہیں، اب آئیے تو تھوڑا اس کو دیکھیے. سوشل جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں نا، جس کو آپ کہتے ہیں سماجی عناصر ترکیبی، اس میں فرد کی جو نفسیاتی کیفیت ہے، اس نفسیاتی کیفیت میں یہ ہے کہ بالکل صحیح بات ہے کہ جیسے افلاطون رسطو نے بہت کام کیا، اس پر لکھا بھی کہ مین از دا سیلفش اینیمل، کہ انسان جو ہے وہ ایک ایسا خود غرض جانور ہے، سوشل اینیمل، سماجی جانور ہے، فلاں فلاں فلاں. لیکن یہ تو اس جانور کو ہی تو سدھانے کے لیے تاجدار مدینہ آئے کہ تم میں کیا تھا کہ تم آگ کے گڑھے کے قریب تھے، اور تمہاری آگ کے گڑھے کے قریب تھے. ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ تم اس میں گر جاتے، پھر تمہیں کیا کہ تمہارے دلوں میں اللہ نے محبت ڈال دی، پیار ڈال دیا، اور سکون و اطمینان ڈالا، اور تمہیں نبی کی اطاعت دی، اور تمہیں یہ بتلا دیا کہ خواہ حالات کچھ بھی ہوں تمہیں صبر کے ساتھ اس ذات مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، اس دامن کو پکڑ کے، کیونکہ یہ دامن چاہے زندگی کے اندر کتنی مشکلات کیوں نہ ہو تمہیں آسانی کی طرف لے کر جائے گا. اور خطبہ حجۃ الوداع کے وقت میں دیکھا کہ صبر کا نتیجہ کیا نکلا. کیسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور کیسے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو زندگی کی معمولات تھے ان سے مخاطب ہو کر یہ بتلایا کہ زندگی کیسے گزرے گی. عورت اور مرد کے ایک دوسرے پر رشتہ کیا ہے، گورے اور کالے کا رشتہ نہیں ہے، رنگ و نسل کا رشتہ نہیں ہے، زبان کا، علاقائیت کا رشتہ نہیں ہے، کسی افضل اور کمتر کا برتر کا نہیں ہے رشتہ. صرف ایک چیز کا رشتہ ہے، اور وہ ہے کلام اللہ کا، رسول کی اطاعت کا. اور اس کی بنیاد ہی کیا ہے؟ بنیاد صرف ایک ہے کہ اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو ہمیشہ وارفتہ رکھو، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، جو زندگی کیا ہے حضور کی، اسوہ حسنہ میں سب سے پہلا سبق جو ملتا ہے ہمیں حضور کی زندگی سے وہ صبر کا تو ملتا ہے. حضور نے پوری زندگی، اگر آپ کے چہرے انور کا رنگ بدلتا ہے، تغیر ہوتا ہے، تو جس کپڑے سے کھینچ رہے تب بھی حضور نے اپنی زبان سے بد دعا نہیں دی. طائف میں ہے تب بھی حضور نے کہیں نہیں کہا کچھ بھی. حضور نے فتح مکہ کر لیا تب بھی صبر کا دامن. دیکھیے فاتح کے حیثیت سے رہے تب بھی صابر ہے، فاتح بھی صبر. اور اگر آپ بحیثیت ناصح کے جا رہے ہیں تو تب بھی صبر ہے، اور بحیثیت رحمت و رافت مخاطب ہے تب بھی صبر ہے. اسی لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ کر یہ بتلا دیا اب صبر کے اس معیار پر کوئی نہیں آ سکتا، کیونکہ میرے محبوب کو ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. حضور کا صبر، اللہ اکبر. اور اسی سے ہمیں درس مل رہا ہے. اچھا بہت کم وقت ہے مفتی صاحب، میں چاہوں گا صبر کے فوائد اور نقصانات پر روشنی. اچھا میں ایک بات کہوں کہ جب ہم کسی کو صبر کی نصیحت کرتے ہیں، کسی اخلاقی وصف کی نا، ضروری ہے کہ وہ ہمارے اندر بھی ہو. کہتے ہیں نا کہ مت کر ناس نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، میں اس کو دشمن سمجھوں جو مجھے سمجھائے. دوسری بات یہ کہ صبر جو ہے نا وہ مصیبت کے آغاز میں ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ رو دھو کر جب کچھ بھی نہیں ہوا تو صبر کر لیا، یہ صبر نہیں ہے. جیسے ایک عورت بچے کی وفات پہ رو رہی تھی، آقا علیہ السلام کو جانتی نہیں تھی. آقا نے جو ہے صبر کی تلقین فرمائی تو اس نے کہا کہ یہ آپ کے ساتھ ہوتا. بعد میں اسے پتہ لگا تو یا رسول اللہ میں تو جانتی نہیں تھی آپ کو. تو فرمایا کہ صبر جو ہے وہ مصیبت کے اول میں ہے. صبر اختیار کرو، جیسی تکلیف پہنچے صبر کرے، صبر اختیار اس پر نہیں تمام واویلا کر کے. اور یہ لب جب جی اب اس کے فوائد کیا ہیں؟ 70,000 ایسے لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. ان میں سے کون ہے؟ صبر کرنے والا
اور قناعت کرنے والا. سبحان اللہ. اور اسی طریقے سے اسم صبور ہے اللہ رب العالمین کا. تخلقوا باخلاق اللہ. اللہ کے اخلاق کے ساتھ متصف ہو جاؤ. کیا بات ٹھیک ہے نا. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے جب منازل میں طے کر رہا تھا تو میں نے کئی اولیاء کو مختلف بابوں سے تمسک حاصل کرتے ہوئے دیکھا, مختلف اسماء سے. کوئی باب شکر میں تھا, کوئی باب توکل میں تھا, لیکن کہا کہ میں نے صبر کے دروازے کو خالی پایا اور میں نے اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا. نبی علیہ السلام کو دیکھیں, پوری سیرت طیبہ حضرت نے فرمایا نا, صبر اختیار کے نتیجہ کیا ملا؟ اللہ رب العالمین نے کامیابیاں در کامیابیاں آپ کے قدموں میں نشاور فرما دی. اچھا, جو صبر نہیں کرتا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے, نبی علیہ السلام کی پیروی سے منہ موڑتا ہے, اور سب سے زیادہ آج جو نفرتیں ہیں, بغض و عناد, حسد, کینے, اس سے بڑی بات جو طلاقیں ہیں, اس کا ایک بنیادی وجہ ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے بے صبری ہے. اب طلاق دینے والا آپ کے پاس آیا, مفتی کے پاس, حضرت میں نے غصے میں طلاق دے دی, صبر نہیں ہوا. اگر صبر اختیار کر لیتا تو طلاق سے بھی بچتا, صبر اختیار کرتا تو بغض و عناد سے بھی بچتا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک صبر اختیار کر لینا, اور یہ اتنا آسان نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی دنیا بھی سوار دے اور آخرت بھی سوار دے. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار, کہ سلامتی ہو تم پر جنہوں نے صبر کیا, تمہارے لیے جنت میں اعلیٰ مقام ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب, آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کروں گا. آپ تشریف لائے مفتی صاحب, بہت عمدہ کلام فرمایا. اب دل تو چاہتا تھا کہ مزید ان اسکالرز کی گفتگو سنی جائے. موضوع اتنا اے آر وائی کا شکریہ کہ اس نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا, کیو ٹی وی کا شکریہ کہ اس نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہمیں بھی اور آپ سب کو بھی یہ پیغام مل رہا ہے کہ صبر کریں. صبر پر بہت بڑا اجر ہے, صبر پر بہت بڑا اجر ہے. آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم صبر کر لیں گے تو کیا ملے گا. آپ کو وہ اجر ملے گا جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے, اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ جو اجر دینے پر قادر ہے. تو اس صورتحال کو, اور بہت اچھی بات ارشاد فرمائی, ابتدا جو آپ کی مصیبت کی, کسی پریشانی کی ہے, وہیں صبر کرنا ہے, وہیں پر یہ کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے اور میں صبر کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا. اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.